اسی دنیا زمین کے اوپر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے طاقتور لوگوں کو دیکھا، طاقتور چیزوں کو دیکھا اور خدا مان لیا، اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ اسی زمین پر رہنے والے نہ جانے کتنے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے دیکھا کہ آگ طاقتور ہے، یہ لوگوں کو جلا دیتی ہے، لوگوں نے آگ کی پوجا کو شروع کر دیا اور آگ کی عبادت کرنے لگے۔ یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ اسی زمین کے اوپر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے یہ دیکھا کہ آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے، کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور جب جوش پر آتا ہے بستی کی بستی تباہ کر دیتا ہے، لوگوں کے گھروں کو ویران کر دیتا ہے۔ لوگوں نے جب دریا کے اندر پانی کو لہریں مارتے ہوئے دیکھا تو دریا کی عبادت کرنے لگے، دریا کی پوجا کرنے لگے۔ اسی زمین پر رہنے والے ایسے نہ جانے کتنے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے دیکھا کہ ایک سورج ہے جو طاقتور ہے، اپنی روشنی سے اکیلے ہونے کے باوجود پوری دنیا کو جگمگا دیتا ہے۔ لوگوں نے سورج کی پوجا شروع کر دی۔ اسی زمین پر رہنے والے لوگ نہ جانے کتنے ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے چندرما کو دیکھا اور چندرما کی روشنی کو دیکھا تو دیکھنے لگے کہ اندھیری رات میں جب یہ چاند نکل کر کے آتا ہے تو یہ اپنی روشنی سے پورے عالم کو جگمگا دیتا ہے۔ لوگوں نے چاند کی عبادت شروع کر دی، لیکن بفضل ہی تعالی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، نہ ہم چاند کی پوجا کرتے ہیں، نہ ہم سورج کی پوجا کرتے ہیں، نہ ہم زمین کی پوجا کرتے ہیں، نہ آسمان کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم اگر کسی کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے چاند کو بنایا ہے، جس نے سورج کو بنایا ہے، جس نے دریا کو بنایا ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور اپنا پیغام ہم تک یوں پہنچایا ہے کہ محبوب فرما دو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے محبوب آپ فرما دو اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، نہ کسی کی وہ اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ہم ایسے رب کعبہ کی عبادت کیا کریں۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت قاری ثقلین برکاتی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کروڑوں مرتبہ درود ہو رسول ہاشمی پر، جو جان کائنات ہے، جو شان کائنات ہے، جو فخر موجودات ہے۔ اور ہم ایسے نبی کی امت میں ہیں کہ ہمارا محبوب کوئی عام محبوب نہیں ہے، ہمارا محبوب تو وہ ہے جو رب کا بھی محبوب ہے۔ شاعر کہتا ہے اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ واہ واہ ہے، بہت اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں جن کے بارے میں الطاف حسین حالی نے قلم اٹھایا تو یوں لکھا کہ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا لایا۔ اور میرے پیارے اسی نبی کی ذات پر درود پاک پڑھیں جس کے بارے میں بریلی کا قلندر شاہ امام مدرسہ خان نے بریلی کی سرزمین سے کہا تھا، سرور کہوں کہ مالکو کہوں تجھے، خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المادنی الصوت والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ مائک بہت اچھا بول رہا ہے، مائک آپریٹر صاحب سے گزارش ہے کہ ایکو کو ختم کر دیں اور آواز کو تھوڑا بڑھا دیں تاکہ جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ آپ تک بخوبی پہنچ جائے اور آسانی سے آپ کے ذہن میں اتر جائے، کیونکہ آج کی تقریر کا میرا عنوان ہے وہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ہے، کیونکہ جلسہ جو جس نام سے منعقد کیا گیا ہے وہ جلسہ جشن غوث الورا و اصلاح معاشرہ کے نام سے کیا گیا ہے، تو آپ کو حضور غوث اعظم کے تعلق سے بھی بیانات بھی سننے ہوں گے۔ میں نے جو اپنا عنوان بنایا ہے وہ اللہ کا ڈر انسانوں کے دلوں میں ہونا چاہیے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ میرے پیارے، آج معاشرے میں جو برائیاں جنم لے رہی ہیں اس کے پیچھے غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے پیچھے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہمارے اندر یہ طرح طرح کی برائیاں کیوں آ رہی ہیں۔ ایک طرف ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم خدا سے ڈر رہے ہیں لیکن خدا سے ڈرنے کے باوجود ہم گناہ کر رہے ہیں۔ آج ہماری قوم میں ایسا کون سا گناہ ہے جو پایا نہیں جاتا؟ بتاؤ کہ شراب نوشی کرنے والے ہماری قوم کے نوجوان نہیں ہیں؟ کیا عیاشی کے اڈوں کو آباد کرنے والے کیا ہماری قوم کے نوجوان نہیں ہیں؟ کیا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے کیا ہماری قوم کے نوجوان نہیں ہیں؟ کیا سٹا کھیلنے والے ہماری قوم کے نوجوان نہیں ہیں؟ ایک طرف تو تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور دوسری طرف سارے گناہ عظیم کر رہے ہو، لیکن اگر یہ پتہ کیا جائے تو حقیقت یہ پتہ چلے گی کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ڈر واقعی ہوتا تو ہم گناہ نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ آئیے اس کو اس طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، جب ایک مسلمان کوئی مسجد میں جائے تو جب کوئی نماز پڑھتے ہوئے اس سے کہو ادھر دیکھ لے یا پیچھے دیکھ لے، وہ کہے گا نا نا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ یہاں پر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس سے کہو کہ مسجد میں چوری کر لے، وہ کہے گا نا نا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اے ندرئی کے غیور مسلمانوں، جو اللہ تمہیں مسجد میں عبادت کرتے دیکھ رہا ہے، وہ شرابوں کے اڈوں کو آباد کرتے دیکھ رہا ہے، جو اللہ تمہیں مسجد میں رکوع سجود کرتے دیکھ رہا ہے، وہی اللہ تمہیں سٹا کھیلتے دیکھ رہا ہے، جو اللہ تمہیں مسجد میں تسبیح و تہلیل بیان کرتے کر دیکھ رہا ہے، وہی اللہ تمہیں مسجد کے باہر غیبت کرتے دیکھ رہا ہے۔ اے لوگوں، اپنے دلوں میں ایسا ڈر پیدا کرو جیسا ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، جیسا اس کا حق ہے۔ اگر جیسا اللہ کا حق ہے ڈرنے کا، اگر اس طرح کا ڈر پیدا ہو گیا ہم گناہوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، علامہ سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے البدور السافرہ فی احوال الآخرہ، اس کتاب کے اندر ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے حساب تب لیا جائے گا جب وہ قبر میں جائے گا۔ نا نا، اس غلط فہمی سے دور ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے کہ جب قبر میں جاؤ گے تو تم سے حساب لیا جائے گا، بلکہ جس کنڈیشن میں موت آئے گی آپ کو ہر حال میں حساب دینا ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک کو امام سیوطی نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک انسان دریا کے کنارے جاتا ہے اور جانے کے بعد وہ دریا سے پانی پینے کے لیے ہاتھ آگے کو بڑھاتا ہے، ایک مچھلی آتی ہے اور مچھلی جب قریب آتی ہے تو مچھلی نے جو ہے اس انسان کو کھا لیا اور کھانے کے بعد اس کی ہڈیوں کو باہر اگل دیا، اگلنے کے بعد اس ہڈی کو جو ہے دریا میں تیرنے لگی۔ جیسے ہی پانی کی لہر آتی ہے ہڈیوں کو جو ہے وہ دریا نے ایک کنارے لگا دیا، اب وہ کھنکڑ پڑا پڑا سوکھتا رہا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں جب وہ ہڈیوں کا کھنکڑ جو ہے جیسے ہی دریا کے کنارے آ کر کے لگا پڑا پڑا سوکھتا رہا، ایک قافلہ آیا، ایک چرواہے کا قافلہ آیا، جیسے ہی اس کے جانور جو ہے وہاں گھاس چر رہے تھے انہوں نے اس انسان کی ہڈیوں کو چب لیا اور چبنے کے بعد وہ ٹہلتے رہے، وہ گھومتے رہے۔ شام ہونے لگی، جس اونٹ نے یہ ہڈیاں کھائی تھی اس اونٹ نے مینگنی کر دی، اب مینگنی پڑی پڑی سوکھتی رہی۔ وہاں کئی دن کے بعد ایک قافلہ آتا ہے اور اس قافلے کا پڑاؤ پڑتا ہے، جیسے ہی قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور وہاں آگ جلانے کے لیے جیسے ہی ایندھن کو اکٹھا کیا
لیا تو سوکھی ہوئی مینگنیوں کو اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اس مینگنیوں میں آگ لگا دی. اب یہ قافلہ چلا جاتا ہے, یہ راکھ یہاں پڑی رہ جاتی ہے. امام سیوطی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنے پروسیس ہونے کے بعد انسان کا وجود جو راکھ بن گیا تھا, یعنی پہلے مچھلی نے کھایا, مچھلی نے ہڈی کو گل دیا, پھر اونٹ نے کھایا, اونٹ نے مینگنی کر دی, مینگنی پڑی پڑی سوکھتی رہی, سوکھنے کے بعد آگ لگائی گئی. اب یہ جو راکھ پڑی تھی اللہ تعالیٰ اس راکھ کے ذریعے بھی انسان سے حساب لے. بے شک نعرہ تکبیر. کھینچ رہا ہے تھوڑا واپسی بڑھا دو. اے نظرئی کے غیور مسلمانوں, کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ قبر میں جاؤ گے تو آپ سے حساب لیا جائے گا؟ نہ, اس غلط فہمی سے دور ہو جانا. اگر روڈ کے ایکسیڈنٹ میں مارے جاؤ, تمہاری جسم کی بوٹیاں بکھر جائیں, پھر بھی تم سے حساب لے لیا جائے گا. چاہے جنگل کا درندہ کھا جائے, پھر بھی تم سے حساب لے لیا جائے گا. بس اگر بچنے کا کوئی طریقہ ہے تو بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کے خوف سے ڈر جاؤ. اگر اللہ کے خوف سے ڈر جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دی جائے گی. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. مفتی اکبر صاحب باطنی گناہوں کی سزا ایک کتاب لکھتے ہیں اور مسلم شریف کی ایک حدیث پاک کو اس میں نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, وہ اللہ سے اتنا ڈر گیا اور اپنے گھر والوں سے وصیت کرتا ہے, اے میرے گھر والوں, جب میں مر جاؤں, مرنے کے بعد مجھے دفنانا نہیں, کیونکہ اس کا بھی یہی ذہن تھا, اس کے بھی دماغ میں یہ سوال آ گیا, قبر میں جاؤں گا تو حساب لیا جائے گا. اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی اور وصیت کرنے کے بعد کہا جب میں مر جاؤں میرے جسم کو آگ لگانا, اور میرے جسم کو جب آگ لگ جائے تو آگ لگنے کے بعد جو ہے آدھی رات کو دریا میں بہا دینا, آدھی رات کو مٹی میں ملا کر کے ہواؤں میں اڑا دینا. اللہ اکبر کبیرہ. مرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے اس کے گھر والوں نے وصیت کو پورا کیا اور اس کے جسم کو جلا ڈالا, آدھی رات کو دریا میں ملا دیا اور آدھی رات کو جو ہے ہواؤں میں اڑا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب ایسا کیا گیا اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا, پانی کو حکم دیا, اس کی مٹی کو اکٹھا کیا گیا, اس کی رات کو اکٹھا کیا گیا, اور اکٹھا کرنے کے بعد حکم ہوا وجود کو بنایا جائے. وجود کو بنایا گیا. اس سے پوچھا بتا تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کہا اللہ تو جانتا ہے یہ سب میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا. اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ رَبِّهِ مَقَامَ جَنَّتَانِ, جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اللہ کا سچا ڈر پیدا ہو گیا, جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے معاملہ آسان ہو جائے گا. آج نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن ہم گناہوں سے بچ نہیں پاتے. یار بچنے کی کوشش تو کرو. بچانے کا کام اس رب کعبہ کا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 تالوں کے اندر بند کمرے میں 7 تالوں کے اندر بند کمرے میں اگر اللہ بچا سکتا ہے تو بچنے کی کوشش کرو, تمہیں بھی بچایا جا سکتا ہے. اب آپ کہو کہ وہ نبی ہے. آئیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ سب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری میں مبتلا کرنا چاہا تو اس کو مکان کے اندر بلایا. 7 کمروں کے اندر بلانے کے بعد 7 کمروں کے اندر تالا لگا دیا تاکہ یوسف علیہ السلام بھاگ نہ پائیں, تاکہ بچ کے نہ جا پائیں. لیکن زلیخا نے جیسے ہی بدکاری کی دعوت دی یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا اور کہا میں بدکاری نہیں کر سکتا. لیکن زلیخا جو تھی وہ باسط تھی, اس کے یہاں پر ایک معبود تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی. اس نے کیا کیا, اس نے دوپٹہ لیا اور معبود کی جو ہے وہ سر پر ڈال دیا. یوسف علیہ السلام نے کہا تو ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کہا ایسا میں اس لیے کر رہی ہوں اس کی میں عبادت کرتی ہوں, کیسا نہ ہو میں بدکاری کروں یہ مجھے دیکھ نہ لے. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تو جو اس کی عبادت کر رہی
ہے اس کے سامنے اس کے چہرے کو ڈھک دیتی ہے تاکہ وہ تجھے نہ دیکھ سکے. لیکن ہم ایک ایسے رب کو مانتے ہیں جو ہمیں 7 تالوں کے بند اندر کمرے میں بھی دیکھ سکتا ہے, جو ہماری جان سے ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے, ہم اس سے چھپ نہیں سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حافظ و قاری ثقلین برکاتی صاحب قبلہ. یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا, آواز آئی یوسف علیہ السلام دوڑو. حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے ہیں, تالا ٹوٹتا گیا, دروازہ کھلتا گیا, تالا ٹوٹتا گیا, دروازہ کھلتا گیا, 7 تالے ٹوٹ گئے, 7 دروازے کھل گئے. یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے پکڑنا چاہا, پیچھے سے حضرت کا جو تھا وہ دامن چاک ہو گیا. اس نے کہا, اس نے بادشاہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیا کہ یوسف علیہ السلام مجھ سے بدکاری کرنا چاہتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا دربار کے اندر, اور دربار کے اندر بلانے کے بعد ایک چھوٹا بچہ تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اگر میں غلط ہوں یا صحیح ہوں یہ بچہ جواب دے گا. اس بچے کو بلایا گیا جس کی عمر تقریباً 6 ماہ کی بتائی جاتی ہے یا غالباً اس سے زیادہ ہو. بتاؤ کئی دن کا بچہ یا 6 ماہ کا بچہ بولا کرتا ہے؟ نہ جی نہ. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچانے پہ آئے تو 6 بچوں کے 6 ماہ کے بچے سے بھی جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے صفائی پیش کرا دیتا ہے. وہ بچہ کہتا ہے اگر یوسف کا دامن پیچھے سے چاک ہے تو خطابار زلیخا ہے, اور اگر آگے سے چاک ہے تو خطابار یوسف ہے. دیکھا گیا کہ دامن جو ہے وہ پیچھے سے چاک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب کوئی بچنا چاہے تو اللہ اس طرح بچا لے. بے شک حق ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 5 منٹ کے اندر بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اب آپ کہیں گے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے, ان کے لیے تالے ٹوٹ گئے. وہ تو اللہ کے نبی تھے, ان کے لیے دروازے ٹوٹ گئے, ہم کیسے بچے؟ میں آپ کو بتاؤں, ایک شخص گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ. بڑا مشہور واقعہ ہے, آپ نے سنا ہوگا. ان کو مسکی اس لیے کہا جاتا تھا کہ ہر وقت ان کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی. بولے سبحان اللہ. یہ عطر نہیں لگاتے تھے, یہ خوشبو نہیں لگاتے تھے, یہ مشک نہیں لگاتے تھے, لیکن ان کے جسم سے خوشبو آیا کرتی. کسی نے ان سے پوچھ لیا, کہا آپ کے جسم سے یہ خوشبو آتی ہے, وجہ کیا؟ انہوں نے کہا پوچھنا چاہتے ہو تو سنو. میں جوانی میں بڑا حسین و جمیل تھا, میں بہت زیادہ خوبصورت تھا. میں ایک کپڑے کی دکان پر کام کیا کرتا تھا. جب میں کپڑے کی دکان پر جب کام کیا کرتا تھا, ایک شہزادی آئی, اس نے جو ہے وہاں سے کپڑا خریدا اور مجھے دیکھا. وہ مجھے دیکھنے کے بعد ہوش نہ لا سکی اور وہ بہت جاتی ہے. بہنے کے بعد اس نے دکان مالک سے کہا میں نے بہت سارے کپڑے خرید لیے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ میرے کپڑے جو ہے آپ کی دکان پر رہنے والا یہ جو نوکر ہے یہ میرے کپڑوں کو میرے گھر پہنچا دے. اللہ اکبر کبیرہ. میں مزدوری ان کے یہاں کیا کرتا تھا, میں نہ سمجھ سکا, میں ان کے یہاں پر جاتا ہوں. جیسے ہی اس کے مکان میں پہنچتا ہوں, پہنچنے کے بعد اس شہزادی نے مکان کو اندر سے بند کر لیا, اور مکان کو جب اندر سے بند کیا اس نے کہا میں چاہتی تو کپڑے تو خود لا سکتی تھی, لیکن میں کپڑے لانے کے لیے تمہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ میں تم سے تم پر فدا ہو چکی ہوں, میں تاکہ تم سے محبت کرنے لگی ہوں, میں چاہتی ہوں تم سے خواہش پوری کی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں میں بڑا نیک تھا, میں بڑا پرہیزگار تھا, میرے دل میں اللہ کا ڈر تھا. اس نے جب مجھے مجبور کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری خواہش کو پورا کر دوں گا, لیکن چلو پہلے ایسا کر لیتے ہیں کہ مجھے جو ہے استنجا کرنے کے لیے واش روم جانا ہے, بتائے کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا جاؤ سامنے ہے. انہیں بھیج دیا گیا. بھیجنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ جیسے ہی وہ نوجوان اس کے اندر جاتا ہے, وہ گناہ عظیم سے بچنے کے لیے اس نے جتنی اس واش روم کے اندر جو ہے واش روم کے اندر نجاست تھی اپنے جسم پر اللہ اکبر لگا لی. جیسے ہی نجاست لگانے کے بعد جب یہ نوجوان باہر نکل کے آتا ہے, وہ شہزادی جو اس سے محبت کے دعوے بھر رہی تھی, وہ شہزادی جو اس سے گناہ کروانا چاہتی تھی, وہ پاگل پاگل کہہ کر کے اس کو باہر بھگا دیتی ہے اور کہتی ہے کوئی پاگل میرے اندر گھر میں تشریف لے آیا ہے, اس کو بھگا دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں میں وہاں سے چلا آیا. جب میں وہاں سے آیا, میں جب رات
رات کو میں نے سویا اور میں نے غسل کیا، ایک بزرگ میرے سامنے آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ میرے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں، میرے جسم پر ہاتھ پھیرنا تھا کہ میرے جسم سے ایسی خوشبو پھوٹنے لگی، اس سے پہلے کبھی ایسی خوشبو میرے جسم سے نہیں۔ انسان اگر گناہوں سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے، لیکن آج ہم گناہوں سے بچنا نہیں چاہتے۔ خوف خدا کے اوپر اگر بات کی جائے پوری رات نکل سکتی ہے، لیکن جو وقت مجھے دیا گیا تھا وقت کا میں پابند ہوں، میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ بہت بڑی فہرست ہے، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں ایسا ڈر پیدا کرے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں پر آنا ہم سب کو قبول فرمائے، اور ایک بار کلمۃ الشریف کا ورد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔